بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں نصیحت کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اب دیکھیے نصیحت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو خیر خواہی کی بات کرنا، فائدے کی بات کرنا، نقصان سے بچنے کی بات کرنا، اس ہمدردی کے جذبے پر جو بات کی جائے اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی خیر خواہی کرے، تو خیر خواہی کے دوران یعنی کہ اس کو نصیحت کرے، اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرے، شیطان سے دور کرنے کی کوئی نصیحت فرمائے۔ اگر بندہ عمل کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ آپ نے بچپن میں ہی سنا ہوگا اور کتابوں میں لکھا ہے، سکولوں کی کتابیں میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، وہ سب کی تلاشی لینے لگ پڑے، لیکن بالآخر حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے۔ آپ کی اس وقت چھوٹی عمر تھی۔ انہوں نے کہا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس کچھ ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کوئی چور پوچھے آج ہمارے دور کے اندر، ہم بھی دیکھیں ہمارے پاس بھی کوئی چور آج پوچھے کہ تیرے پاس کیا ہے، تو ہم نے کہنا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ بول دیں گے۔ لیکن قربان جائیں ان کی عظمت پر، حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان پر، آپ نے فوری طور کہا کہ ہاں میرے پاس ہیں۔ کیا ہے تیرے پاس؟ آپ فرمانے لگے میرے پاس 40 اشرفیے ہیں۔ اس نے مذاق سمجھا، وہ اپنے سردار کے پاس گیا تو سردار نے پوچھا کس کس کے پاس کیا کیا نکلا؟ اس نے کہا سب سے لیا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اشرفیے ہیں، وہ خود بتا رہا ہے۔ وہ سردار اٹھ کے آیا اور آ کے بچے سے پوچھتا ہے حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا دکھاؤ کہاں پہ ہے؟ آپ نے وہ نکال کے دکھائیں یہ 40 اشرفی ہیں۔ تو وہ حیران رہ گیا، بیٹا سارے قافلے والے لوگ وہ چھپا رہے تھے مال اور تم ظاہر کر رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ سب کے سب آپ کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے تائب ہو کر انہوں نے توبہ کی اور یہ جو غلیظ کام تھا چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اس کو چھوڑ دیا اور وقت کے نیک بزرگوں میں شامل ہو گئے۔ یہ پتہ چلا کہ نصیحت سے بے شمار فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور بلکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ایک شرط ہے، جب تم اس شرط کو پورا کرو گے تو میں تجھے اسلام میں داخل کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد سنیے، جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ایٹومیٹکلی ساری شرطیں پوری ہو جاتی ہیں اور شرطیں لاگو بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی حضور شرط لگا رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو کہا میری شرط یہ ہے کہ تو ساری زندگی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارو گے، خیر خواہ بن کے زندگی گزارو گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے، یعنی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرے دین کی طرف لانے کے لیے۔ اب آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیونٹی کا ذکر قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 18 کے اندر تقریباً یہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ،
حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، ابھی وہ 3 کلومیٹر دور تھا تو چونٹی نے دیکھا تو اس نے ساری چونٹیوں کو کہہ دیا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ تجھے پیروں کے نیچے رگڑ کر ختم ہی نہ کر دے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ چونٹی کو اتنی فضیلت مل گئی کہ اللہ کے قرآن کے اندر ایک سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا گیا اور اس چونٹی کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ اب قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، تو کلام کے اندر چونٹی کا نام آنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کی خیر خواہی کی، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اپنے کلام میں رکھ دیا، قرآن میں رکھ دیا۔ اللہ سے بھی یہ کلام نکلا، جبریل کی زبان سے بھی نکلا، مصطفیٰ کی زبان سے بھی نکلا، آج قیامت تک اس چونٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یہ نصیحت ہے، یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے۔ اگر چونٹی دوسری کی خیر خواہی کرتی ہے تو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اگر حضور کا ایک غلام دوسرے غلام کی خیر خواہی کرتا ہے تو اندازہ کر لیجئے پھر اللہ کو کتنا پسند آئے گا۔ ہم دوسرے کو نصیحت کریں، اچھی بات کی تلقین کریں اور خود بھی عمل کریں، دوسرے کو عمل کرنے کی دعوت دیں، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بلا فرما دے گا اور آخرت میں بھی بلا